السلام علیکم ناظرین، پروگرام آواز کے ساتھ میں ہوں علی حیدر۔ ناظرین، نہ نیب پر تنقید، نہ جمہوریت کو خطرہ، نہ خلائی مخلوق کا کوئی تذکرہ، نہ ملک کی خدمات کا ذکر۔ علیم خان کو آج نیب اپنی حراست میں لے چکی ہے۔ الزام ہے آمدن سے زائد اثاثے۔ کیا پاکستان میں بلا تفریق احتساب کا آغاز ہو چکا ہے؟ نیب کے مطابق علیم خان نے مبینہ طور پر بطور سیکرٹری پاک ویو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اور پھر ممبر پنجاب اسمبلی کے طور پر اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور بیرون ملک آمدن سے زائد اثاثے بنائے۔ علیم خان نے اپنی کمپنی میسرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے 900 کنال زمین خریدی، جبکہ مزید 600 کنال زمین کی خریداری کا بیانہ ادا کیا۔ نیب کے مطابق ناظرین، علیم خان اس زمین کی خریداری کے لیے موجود وسائل کا کوئی تسلی بخش جواب دینے سے قاصر رہے۔ اس کے علاوہ ملزم علیم خان نے مبینہ طور پر 2005 اور 2006 میں متحدہ عرب امارات اور پھر برطانیہ میں آف شور کمپنیز بھی قائم کی۔ ان کے ذریعے خریدے گئے اثاثہ جات علیم خان کے ملک میں موجود اثاثہ جات سے کہیں زیادہ ہیں۔ نیب افسران علیم خان کی آف شور کمپنیز کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ نیب کل علیم خان کا جسمانی ریمانڈ بھی لے گا اور تحقیق آگے بڑھے گی۔ ناظرین، علیم خان کی گرفتاری اور پھر الزامات اپنی جگہ، لیکن گرفتاری پر رد عمل پاکستان کی سیاسی روایات سے بالکل مختلف رہا۔ علیم خان اپنے سینئر وزیر کے عہدے سے مستعفی بھی ہو گئے۔ ترجمان پنجاب حکومت فیضل حسن چوہان نے کہا کہ نیب حکومتی عہدیدار بیوروکریٹ کو مالی بدعنوانی پر گرفتار کر سکتی ہے۔ ناظرین، عمران خان کے خلاف ہیلی کاپٹر استعمال کیس کی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ بابر اعوان نندی پور پاور پروجیکٹ ریفرنس میں احتساب عدالت کا سر چکے ہیں۔ زلفی بخاری کے خلاف بھی آف شور کمپنیز کی تحقیقات جاری ہیں۔ پرویز خٹک اور پھر وزیر اعلیٰ خیبر محمود خان کے خلاف بھی کرپشن کے الزامات کی تحقیقات نیب کر رہی ہے۔ سوائے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ہیلی کاپٹر انکوائری کے علاوہ وہ تحریک انصاف نیب کے اقدامات کا احترام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن ناظرین، دوسری جانب اپوزیشن جماعتیں، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی، یہ نیب کے اقدامات اور اختیارات سے متفق نظر نہیں آتے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف العزیزیہ ریفرنس کیس میں سزا بھگت رہے۔ لیڈر شہباز شریف آشیانہ ہاؤسنگ کیس میں گرفتار ہے، جبکہ نیب نے رمضان شوگر ملز کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ملزم نامزد کر دیا ہے۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر ضمانت پر رہا ہیں۔ حسن نواز، حسین نواز، سلمان شہباز اور اسحاق ڈار مفرور ہیں۔ خواجہ سعد رفیق، سلمان رفیق بھی پیراگون سٹی کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر ہے۔ ان کے علاوہ ناظرین، خواجہ آصف، رانا مشہود، طارق فضل چودھری، انجم عقیل اور پھر حنیف عباسی کے خلاف بھی نیب تحقیقات کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں نیب کی تحقیقات کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان کے 2 سابق وزرائے اعظم اور پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف نیب ریفرنس کا سامنا کر رہے ہیں۔ شرجیل انعام میمن پر ریفرنس اس وقت احتساب عدالت میں چل رہا ہے۔ ڈاکٹر عاصم ہوں، اعجاز جاکھرانی، آغا سراج درانی، سہیل انور سیال کے خلاف بھی نیب تحقیقات کر چکی ہے۔ ناظرین، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق کرپشن کی تعریف کچھ یوں ہے، وہ یہ ہے کہ ذاتی مفادات کے حصول کے لیے تفویض کردہ اختیارات کا غلط استعمال کرنا کرپشن کہلاتا ہے۔ تو یقیناً احتساب ان لوگوں کا ہی ہوگا جو صاحب اقتدار رہے، لیکن مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کا رد عمل ایسا لگتا ہے کہ احتساب ایک سازش ہے جسے جمہوریت کے دشمن بڑی کامیابی سے استعمال کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، آپ کا مقابلہ، میرا مقابلہ، مسلم لیگ نون کا مقابلہ نہ زرداری کے ساتھ ہے نہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے۔ مریم نواز اور محمد نواز شریف صاحب سے یہ جو احتساب ہو رہا ہے، یہ احتساب ہے یا انتقام ہے؟ اس ملک میں پچھلے 70 سالوں سے بڑے ظلم ہوئے ہیں، ظلم یہاں کی نسلوں کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں، آپ کی نسلوں کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں۔ ہم نے 70 سالوں میں بہت ٹھوکریں کھائی ہیں، ٹھوکریں، اور پاکستان کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں 70 سالوں کی پالیسیوں کے خلاف میں بغاوت کرتا ہوں، بغاوت۔ احتساب جو ہے وہ کسی بھی لمحے انتقام کی شکل میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلایا جانا چاہیے، نہیں چلایا گیا اب تک 70 سال میں، تو ملک کا یہ حال ہے۔ نیب کو اپوزیشن کو دبانے کے لیے، کورشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔
हुकूमत का दावा है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हुकूमत का ताल्लुक नहीं है तो फिर ये कौन करवा रहा है। लेकिन जब एहतसाब इंतकाम में बदल जाए या जमहूरियत को दबाने के लिए, अपोजिशन को दबाने के लिए इस्तेमाल हो, तो फिर जमहूरियत भी खतरे में होती है और पार्लियामान का जो सुप्रीमेसी है वो भी खतरे में। नाज़रीन, ये तनकीद सिर्फ अपोजिशन जमातों की तरफ से नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुसूसन अलीम खान नैब पर एतराज़ात उठा चुके हैं। लिहाजा नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कौन सा रद्द अमल एहतसाब और जमहूरियत के लिए बेहतर है, और दूसरा सवाल ये कि सियासी क़यादत पर इतने ज़्यादा करप्शन मुकदमात का आखिर मतलब क्या है। सियासी अशराफिया में करप्शन सरायत कर चुकी है और वो इसे काबिल ताज़ीर जुर्म नहीं समझते। और आखिर में नाज़रीन, क्या अलीम खान की गिरफ्तारी से बिला तफरीक एहतसाब का अमल शुरू हो जाएगा? इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मोहतरमा आसमा बुखारी साहबा ने। बहुत शुक्रिया बुखारी साहबा आपके वक्त का। साथ ही साथ सूबाई वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब मियां महमूद रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। मियां साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आसमा साहिबा, एक तनकीद कह लें या एक नारा बार बार किया जाता था बुलंद कि जी अगर हिम्मत है नैब की तो वो अलीम खान को गिरफ्तार करके दिखाए। ये जो कुछ हो रहा है अपोजिशन के खिलाफ हो रहा है। अलीम खान अब गिरफ्तार है, अब क्या मौकफ रहेगा? अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो रहा है ना अब? बहुत शुक्रिया अली। अगर केसेस जो हैं वो 15-20 लोगों के खिलाफ हों और आप मुझे ये कहें कि एक अलीम खान जो है उसको अंदर करके आपने मतलब नैब की सियासी इंतकाम की जो वो पॉलिसी है उसको फारिग कर दें, इसमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं कि ये कोई क्लीन चिट देने की भी प्रोग्राम हो सकता है, जैसे अलीमा बाजी जो है उनको जुर्माना दे के फारिग कर दिया जा सकता है। गलत नो चले वो ठीक है, मैं तो कह रही हूँ ना कि ये भी तो हो सकता है। ये हुआ है ना, हमने देखा है, ये बिल्कुल रिसेंटली हुआ है। अलीम खान साहब जो है वो बिल्कुल अरेस्ट हो गए, लेकिन इमरान खान साहब जो है उनकी भी 1.5 लाख रुपया तनख्वाह उसकी जो जुर्माना है वो जमा करा के उनकी भी वो भी सादिक और अमीन है। एक और भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि जब बुज़दार साहब को चेंज करने की बारी आती है और जाहिर है अलीम खान सीनियर मिनिस्टर थे, एक बड़े कंटेंडर थे, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। बाकी जो है वो घोड़े जो हैं वो चूंकि शायद इमरान खान साहब उनको जाती तौर पर मना नहीं कर सकते या वो कर सकते। मियां महमूद रशीद साहब, सर आपको लगता है सर कि ये जो कुछ हुआ है ऑन द मेरिट हुआ है क्योंकि अलीम खान साहब की गिरफ्तारी कमोबेश उन्हीं फुटस्टेप्स पे हुई है जिन फुटस्टेप्स पे मियां शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हुई? देखिए, मैं समझता हूं कि हम डे 1 से ये बात कह रहे हैं कि नैब या अदालतें वो हमारे हुक्म के ताबे नहीं है, वो आज़ाद अदारे हैं और हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि मेरिट के ऊपर और नैब आज़ादाना तौर पर अक्रॉस द बोर्ड वो एहतसाब का अमल जो है ना वो जारी रखे। अब अगर अलीम खान साहब जो है वो वहां नैब को मुतमईन नहीं कर सके और उन्हें हिरासत में ले लिया गया और उन्होंने एक जबरदस्त शानदार रवायत डाली कि फौरन अपना इस्तीफा जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब को भेज दिया। ये अब भी यहाँ पर कोई कॉन्स्पिरेसी ढूंढ रही है कि वो जी वजीर आला के उम्मीदवार थे उन्हें अंदर कर दिया, अब कोई और था, ये अंदर कोई साजिश हो गई है। और इन्हें ठंड उस वक्त पड़ेगी जब ये जैसे बात कर रही हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। भाई, इमरान खान कभी इक्तदार में नहीं रहे, उन्होंने अरबों खरबों इस कौम के हड़प नहीं किए। जिन लोगों ने हड़प किए अदालतों ने देखा साल तक जेआईटी के अंदर वो कोई मनी ट्रेल नहीं दे सके। आप उसका इमरान खान का कंपैरिजन कर रही हैं अपने लीडरों के साथ। ये तो इस तरह तो नहीं करना चाहिए आपको। मैं ये समझता हूं जितनी तेजी से बाकियों के केसेस, मैं ये समझ रहा हूं कि हम कह रहे हैं कि सबको सफाई का मौका भी मिलना चाहिए और नैब को आजादाना तौर पर यह इख्तियार होना चाहिए कि वो अक्रॉस द बोर्ड अगर हमारे जेर असर नैब होता। अच्छा, तो नैब को मियां साहब एक मिनट, अब जो नैब को इख्तियारात हासिल हैं ये यूं ही रहेंगे? क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं आपके अपने हलकों में कि आप चाहते हैं कि लेजिस्लेशन हो, कानून साजी हो और नैब के जो कवानीन हैं उनमें तब्दीली भी लाई जानी चाहिए। आपकी जमात भी इस पॉइंट पे सोच रही है? देखिए, ये दोनों जो हुकूमतें नैब का चेयरमैन अपनी मर्जी का ला के ऊपर अपनी करप्शन को प्रोटेक्ट करती रही है माजी के अंदर। पिछले 10 साल आप देख लीजिए ना, दोनों की हुकूमतें थी, कोई एक मेगा करप्शन का केस, कोई एक गिरफ्तारी और किसी को सजा, कुछ भी नहीं। जाती तौर पर मैं समझती हूँ कि नैब को ये सियासतदानों की इस तरह से पगड़ियां उछालना और सिर्फ सियासतदानों को जो है विक्टिमाइज करना इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। किसी भी कानून साजी में आप लोग मावन साबित होंगे? ये फैसला करेंगे, देखेंगे कि कानून साजी ये किस तरह की करते हैं और इनका रवैया क्या होता है। देखिए, पहली जो अभी ये वुज़रा की जो बात है ना,
اگر ان کے اوپر ہر ایک کے اوپر تقریباً 3/4 سے زیادہ جو ان کی کیبنٹ ہے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی کیس موجود ہے، اور وہ وفاقی ہو یا صوبائی ہو. اس طرح تو یہ جو ہمیں کہا کرتے تھے نا، ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا تھا کہ بس جس پہ انکوائری ہو اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، تو یہ ان کے اوپر کیوں نہیں ہوتا؟ بابر اعوان جو ہے، ایک کام تو انہوں نے کیا. ایک سوال ہے کبھی انہوں نے استعفیٰ تو دیا. میں یہ بات کرنے لگی تھی، ابھی علیم خان واپس آئیں گے، ضرور ان سے پوچھیں گے کیا وہ استعفیٰ جیب میں ڈال کے لے کے گئے تھے؟ ان کو معلوم کیسے ہوا؟ یا ان کو پتا تھا کہ وہ آج اریسٹ ہونے جا رہے ہیں جو وہ استعفیٰ ساتھ لے کے گئے تھے؟ انہوں نے اندر سے کہہ دیا جی آئی کوئٹ، ان کے آفس میں ریزگنیشن ٹائپ کر دیا ہوگا. ٹیکنیکل سی چیز ہے، آپ خود بھی آفس میں رہیے، سائن کر کے آئیں گے، تو بغیر سائن کیوں گیا؟ وہ ہو جاتا ہے، ایسے نہیں ہوتا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں اسما صاحبہ، ایک پوائنٹ جس کو آج سے رہا گیا وہ یہ تھا، سنیے گا، وہ یہ تھا کہ they relinquished their post. انہوں نے بابر اعوان صاحب ہوں، علیم خان صاحب ہوں، اور جن کے خلاف نیب نے یا گرفتار کیا یا انکوائری شروع ہوئی، اپنی ذمہ داری سے احسن طریقے سے پیچھے ہٹ گئے. احسان کیا کیا؟ احسان کیا؟ ان کا فرض ہے جو سرکاری پوسٹ پہ موجود ہیں، جن کے پاس ایک سرکاری عہدہ ہے، وہ الزام کے ساتھ یا اس طرح اریسٹ ہونے کے بعد وہ کس اخلاقی گراؤنڈ کے اوپر وہ رہ سکتے ہیں؟ اخلاقی گراؤنڈ پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین رہ سکتے ہیں. ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، بائی دی وے وہ پارلیمنٹری عہدہ ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اربوں خربوں کا حساب کرنا ہے. حساب نہیں کرنا ہوتا، وہ آڈٹ پیرس کا جائزہ لینا ہوتا ہے. جو میں نے کہنا ہے وہ مجھے کہہ لینے دیجیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے خود سیٹ کیا تھا نا ایک سٹینڈرڈ اپنے لیے، اور آپ نے کہا تھا کہ جب جنوبی کوریا میں کشتی ڈوب گئی تو وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا. اب یہ جو کہا ہوا ہے یہ ان کو خود اس کو فالو کرنا ہے، اور اگر وہ کر رہے ہیں تو احسان نہیں کرے. ایک اعظم سواتی نے بھی استعفیٰ دیا تھا، یاد ہے؟ وہ بھول گئے کہیں رکھ کے سیف میں، اس کے بعد جب یاد کرایا نہیں ہو گیا، اب تو ہو گیا کچھ دن پہلے، تو وہ جب ہم نے یاد کرایا پوچھا کہ جی وہ استعفے کا کیا بنا، وہ ابھی تک ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، پھر وہ یاد آیا کہ اچھا اس استعفے کو بھی جب پریشر آیا میڈیا کا. پرابلم یہ ہے کہ باتیں کرنی بڑی آسان ہوتی ہیں، جب اپنے پہ آتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. اب یہ جو آمدن سے ایک اور کام نہیں کیا، انہوں نے ایک اور کام نہیں کیا جو آپ کے طرف سے طرز عمل رہا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے اداروں کے خلاف بیانات دینا نہیں شروع کیے. انہوں نے جمہوریت کو، سسٹم کو، پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں نہیں ڈالا. یہ ان کا ماننا ہے، وہ آپ کی طرف سے بہت زیادہ ہوتا ہے. نہیں چلے میں یاد کرا دیتی ہوں، یہ آج چوہان صاحب بھی جگہ جگہ پہ کہتے پھر رہے تھے، میں یاد کرا دیتی ہوں فواد چودھری کا سٹیٹمنٹ، اور اس کے بعد پھر چوہان صاحب نے بھی وہی فٹ سٹیپس فالو کیے تھے کہ نیب جو ہے وہ وزیر اعظم کے خلاف فوری طور پر جو ہے وہ ریفرنس ختم کر دے، ان کی توہین ہو رہی ہے. تو یہ دھمکی تھی اور کیا تھا؟ یہ نیب کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش، اور پھر یہ خود لسٹیں بنا رہے تھے. آج یہ دیکھیے یہ اریسٹ ہونے والا، ہمارا بندہ اریسٹ ہونے سے پہلے ان کو پتا ہوتا تھا. وزیر اطلاعات صاحب جو ہیں وہ آ کے میڈیا پہ پہلے بتا دیتے تھے آج اریسٹ ہونے والی ہے، آج بڑی کوئی مچھلی پکڑی جانے والی ہے. وہ ان کو کون بتاتا تھا؟ اتنا نیب آزاد اور غیر جانبدار ہے. تو یہ باتیں، اور یہ انہوں نے خود پولیٹیسائز کیا ہے بیٹھ کے. اور آج جو این آر او کی باتیں کر رہے ہیں، این آر او کس سے ہو رہا ہے؟ عمران خان تو کہہ رہا ہے میں نہیں دے رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ این آر او کی بات کر کے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ یا اس ملک کی عدلیہ جو اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ہمیں رہا کر سکیں یا ہماری ضمانت دے سکیں، تو وہ این آر او ہو گیا ہے. اور آپ اس سے بڑا بھی آپ مجھے بتائیے کہ کسی ادارے کو پولیٹیسائز کرنا یا اس پہ الزام لگانا، پھر آپ کہتے ہیں فوج ہمارے منشور کے ساتھ ہے، پھر ابھی آپ کہتے ہیں فوج ہمارے پیچھے کھڑی ہے. مطلب اس سے بڑی بات مداخلت کی بات ہوتی ہے. میاں محمود رشید صاحب، ابھی فواد چودھری صاحب کا بیان آیا، کچھ دیر پہلے کا بیان ہے. انہوں نے کہا کہ جس طرح سے علیم خان استعفیٰ دے چکے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی استعفیٰ دیں، کیونکہ ان کو بھی وہ حراست میں ہے. جو ابھی سوال میں نے عظمہ صاحبہ سے اٹھایا تھا، عظمہ صاحبہ کہتی ہے پارلیمانی عہدہ ہے وہ. ایک آدمی جو پی ایس سی کا چیئرمین ہے، اور اگین میں ٹیکنیکلی بات کروں تو آڈٹ پیراس کا جائزہ لینا ہوتا ہے، پر اگین پبلک کے پیسوں کی حفاظت جو ہے وہ پی ایس سی کا چیئرمین اس کے ممبر کرتے ہیں. تو اب اس پہ آپ کا زور رہے گا اس ڈیمانڈ پہ کہ شہباز شریف صاحب استعفیٰ دیں. آپ کو تو پھر پہلے دن دینا ہی نہیں چاہیے تھا ان کو یہ عہدہ. میں یہ سمجھتا ہوں بالکل فواد چودھری نے ٹھیک کہا. یعنی یہ دوہرا معیار جو ہے یہ مسلم لیگ نون کا ہے کہ ہم لوگ تو استعفیٰ دے دیں، لیکن یہ پی ایس سی کے چیئرمین جو فیڈرل منسٹر کے برابر جس کا عہدہ ہے، وہ ساری مراعات بھی پی ایس سی کے چیئرمین کے طور پر ان کے پاس ہیں. وہ اس کے لیے لڑائی کر رہے ہیں، جنگ و جدل ہو رہی ہے، نہیں جی ہم نے پی ایس سی کا چیئرمین ضرور بننا ہے. اور ان کے اوپر ریفرنس بھی دائر ہو چکا ہے. علیم خان کے اوپر کوئی ریفرنس نہیں بنا، ابھی الزام ہے، ابھی یہ الزام ثابت ہونا باقی ہے، ریفرنس کی منظوری ابھی باقی ہے. تو یہ اس قدر زیادہ اس پر سیخ پا ہے. اور دوسری میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کمپیریزن کرتی ہیں جب تو ذرا نہیں سوچتی کہ ہم نے عمران خان یا ہماری ٹیم جو ہے وہ اس طرح سے اقتدار کے مزے نہیں لوٹتی رہی
یہ بڑی مچھلی کی بات کرتے ہیں جی، انہیں پہلے پتہ چل جاتا تھا جی کون پکڑا جانے والا کون نہیں جانے والا. بھائی ان کے جو کرتوت ساری قوم نے دیکھے ہیں اور عدلیہ کے سامنے آئے ہیں، پاناما میں آئے ہیں، بعد میں آئے ہیں، وہ سالہ سال کی پوری ایک ٹریل ہے جو پوری قوم کے سامنے ہے. اس کے بعد ہر ایک پولیٹیکل ورکر، ایک عام آدمی بھی اندازہ کر سکتا تھا کہ یہ گرفتار ہو جائے گا. پن پوائنٹ کرتے تھے آپ، پن پوائنٹ کرتے تھے سر. یہیں سے تو سوال اور شکوک و شبہات. جناب ہم اگر نیب ہمارے گھر کی نیب ان کے پورے عرصے میں ان کے گھر کی باندھی بنی رہی. میرا چیلنج ہے یہ بتائیں پچھلے 5 سالوں میں کوئی ایک میگا کرپشن کا کیس، 150 کیسز جن میں سے آدھے سے زیادہ ان کی لیڈرشپ سے متعلق ہیں. توفیق نہیں ہوئی نیب کو، نیب ان کے گھر کی باندھی بنی ہوئی تھی. آج ہم یہ پورے اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ اکراس دی بورڈ نیب کو بالکل اپنا آزادانہ طور پر جو بھی اس کا رول قانون نے متعین کیا ہے اس کے لیے کوئی دباؤ نہیں ہے ان کے اوپر. صحیح گرفتار کیا سر. میں یہ سمجھتا ہوں نیب اگر مطمئن نہیں ہے اور انہوں نے گرفتار کیا، علیم خان اپنا دفاع کریں گے، اپنی قانونی جنگ لڑیں گے اور ان کو جسٹیفائی کریں گے. اس کو بالکل بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ظلم ہو گئی ہے، زیادتی ہو گئی ہے، جمہوریت ڈوب گئی ہے، جمہوریت تباہ ہو گئی ہے. ہاں ہمارا لیڈر پکڑا گیا، نو ڈاؤٹ علیم خان کی پارٹی کے اندر بڑی قربانیاں بھی ہیں، ان کی جدوجہد بھی ہے، لیکن اس مسئلے کے اوپر آ کر ہم ہمیشہ میرٹ کی بات کریں گے، انصاف کی بات کریں گے، اور احتساب اگر ہے تو اکراس دی بورڈ بات کریں گے. علیم خان کو اپنے اثاثہ جات کے بارے میں جسٹیفائی کرنا ہوگا. چلے میاں محمود رشید صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت. آزمہ صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد یہ ایک اہم ڈیسیجن آج کی تاریخ میں سامنے آیا فیصل آباد دھرنے کے حوالے سے. آنریبل سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ، اس فیصلے میں کن کن لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے، کن کن لوگوں کے لیے اٹس اے رائٹنگ آن دی وال، وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور کوسچن آنسرز بھی ہوں گے اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. آج سپریم کورٹ نے فیصل آباد دھرنا کیس کا فیصلہ سنا دیا. ناظرین آج کے فیصلے میں کئی آبزرویشنز دی گئی ہیں. دھرنا رہنماؤں نے دھمکیاں دی، یہ بھی کہا گیا کہ خوفزدہ کرتے رہے، گالیاں دیتے رہے، نفرت ابھارتے رہے اور بڑھاتے رہے. میڈیا نے تحریک لبیک کو مسلسل کوریج دی، جس کو بھی حکومت سے شکایت تھی وہ دھرنے میں شامل ہوتے رہے. غیر ذمہ داری سیاستدانوں نے بھڑکانے والی تقریریں کی اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا، یعنی کراچی میں 12 مئی 2007 کے وکلاء کے احتجاج اور قتل عام کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ سڑکوں پر تو پرامن شہریوں کے قتل اور اقدام قتل کے ذمہ داروں کو سزا نہیں دی گئی. اس سے دوسروں کو تقویت ملی کہ وہ اپنے ایجنڈے کے حصول کے لیے بدامنی پھیلا. ٹی ایل پی اور اس کے کارکن روزمرہ کی زندگی کو تہوبالا کرنے کا فیصلہ کیے ہوئے تھے، لیکن اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. آئی ایس آئی نے اپنی رپورٹ میں ٹی ایل پی کی لیڈرشپ کی آمدن کے ذرائع، کام کرنے کی جگہ اور تنظیم کی فنڈنگ کے متعلق کچھ نہیں بتایا. جب انکم ٹیکس اور بینک اکاؤنٹس کے متعلق پوچھا گیا تو آئی ایس آئی نے جواب دیا کہ یہ چیزیں جمع کرنا ان کے اختیار میں نہیں ہے. جب اٹارنی جنرل سے آئی ایس آئی کے متعلق قوانین کا پوچھا گیا تو انہوں نے ایک سیل بند لفافہ جمع کرایا. انہوں نے اس کو خفیہ رکھنے کی درخواست کی، لیکن اس کی کوئی وجہ بیان نہ کر سکے اور کسی دوسرے ملک کی مثال بھی نہ دے سکے. ناظرین سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں حکومت کے لیے ہدایت بھی جاری کی ہیں. معقول پابندیاں جو قانون عائد کرتا ہے، اس میں رہتے ہوئے شہریوں کا یہ حق ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں بنائیں اور اس کے رکن بنے. ہر شہری اور سیاسی جماعت کو اجتماع اور احتجاج کا حق ہے. اجتماع اور احتجاج کرنے کی حد اس وقت تک دائرے میں ہے جب تک کہ وہ کسی دوسرے کے بنیادی حقوق، اس کی آزادہ نقل و حرکت اور املاک کو نقصان نہ پہنچائے. مظاہرین جو سڑکوں کا استعمال اور پھر عوامی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں یا تباہ کرتے ہوئے عوام کے حق میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے اور انہیں ذمہ دار ٹھہرایا جائے. کوئی شخص جو فتویٰ جاری کرے اس سے کسی دوسرے کو نقصان یا پھر کسی کے راستے میں مشکل حائل ہو تو پاکستان پینل کوڈ انسداد دہشت گردی ایکٹ اور پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے تحت ایسے شخص کے خلاف ضرور فوجداری مقدمہ چلایا جائے. آئی ایس آئی، آئی بی، ایم آئی اور آئی ایس پی آر کو اپنے متعلقہ مینڈیٹ سے تجاوز کہیں کرنا چاہیے اور آزادی اظہار رائے کو محدود نہیں کیا جا سکتا اور انہیں نشریات کے ساتھ براڈ کاسٹرز، پبلشرز اور اخبارات کی تقسیم میں مداخلت کا اختیار نہیں ہے.
خفیہ ایجنسیز کو ملک کی علاقائی سالمیت کے لیے خطرہ اور تشدد کے ذریعے ماورائے ریاست کے سلامتی کو کمزور کرنے کی کوشش کرنے والے عناصر کے اور سرگرمیاں جو ہیں ان کی نگرانی ضرور کرنی چاہیے. اور یہ بھی کہا گیا کہ بہتر ہوگا کہ ان قوانین کا اطلاق کیا جائے جو خفیہ اداروں کے متعلقہ دائرہ کار کی وضاحت کرتے ہوں تاکہ شفافیت اور قانون کی حکمرانی کو اچھے طریقے سے یقینی بنایا جا سکے. ناظرین، آئین اللہ فورسز کے افراد کو کسی طرح بھی سیاسی سرگرمی جس میں سیاسی جماعت، گروہ یا پھر فرد کی حمایت ہو اس سے منع کرتا ہے. حکومت پاکستان وزارت دفاع اور افواج کے متعلقہ سربراہان کے ذریعے ان افراد کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے. ناظرین، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار اور دفاعی امور پر بھی نظر رکھتے ہیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب. جنرل صاحب، آپ کو لگتا ہے سر کچھ ایسے معاملات ہیں جن کو محترم عدالت نے پن پوائنٹ کیا، وہاں پہ غیر جو ایک سیاسی ادارہ ہے اس کی سیاسی بیانات، اس کے سیاسی کمنٹس جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے تھے؟ جو مینڈیٹ آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں حکومتیں جب آرمی کی مدد لیتی ہیں تو وہ ان ایڈ آف سول پاور کے کھاتے میں بہت کچھ کور کر لیتی ہیں جو بظاہر مینڈیٹ میں نہیں ہوتا. اب مثلا جو دھرنے کا قصہ تھا، اس میں جہاں تک مجھے علم ہے، جہاں تک میری انفارمیشن ہے، وہ یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف سے پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی کی کہ جی آپ اس معاملے میں مدد کریں کیونکہ دھرنے والے جو ہیں وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کہا جی کہ ہم آرمی سے بات کریں گے. تو چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ نہیں، ہم انوالو نہیں ہونا چاہتے، آپ آئی ایس آئی کو یہ ٹاسک دے دیں. آئی ایس آئی ڈائریکٹلی آپ کے تحت ہے، آئی ایس آئی پرائم منسٹر کے آرڈرز کے تحت کام کرتی ہے، تو آپ ان کو آرڈر دے دیں. لہٰذا پرائم منسٹر کے احکامات پہ ایک مذاکراتی عمل کیا گیا اور اس عمل میں پھر اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کہ دھرنے والے خیر و عافیت سے وہاں سے نکل جائیں، یہ سارا پروسیس حکومت کو پتہ ہے اور حکومت کے نالج کے ساتھ کیا گیا. اب آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ اگر مینڈیٹ میں نہیں ہے، شامل کیا ادارے کو اور مینڈیٹ دیا، یہاں تک تو مینڈیٹ دیا سر، لیکن جہاں عدالت پن پوائنٹ کری. اچھا، میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں، چونکہ وقت کم ہے، ہم آگے بڑھیں گے. ایک اور جگہ پہ جب مکالمہ ہوتا ہے تو یہ گفتگو بھی ہوتی ہے کہ یہ جو ایک جماعت ہے تحریک لبیک پاکستان، اس کی فنڈنگ کا سوال کیا گیا تو خفیہ ادارے کے جو ریپرزنٹیٹیو تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کو ٹریک کریں. آپ کو لگتا ہے اگر کوئی ایسی سیاسی جماعت جو کہ ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے جس سے امن خراب ہوتا ہے، اور ٹی ایل پی کے اوپر الزام یہی ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز ایسی رہی ہیں، خفیہ ایجنسیز کو ٹریس کرنا چاہیے ان کی فنڈنگز کو، خفیہ ایجنسیز کا اگر یہ کام نہیں بھی ہے فرض کریں، تو اس کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کیونکہ سوال پوچھا گیا عدالت میں، ان کو اس طرح کا نالج ہونا چاہیے؟ دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں، بنیادی طور پہ یہ کام ہے انٹیلیجنس بیورو کا جو انٹرنل انٹیلیجنس کو لک آفٹر کرتی ہے. اگر سپریم کورٹ کو یہ پتا ہو یا جو بھی آرڈر دے رہا ہے حکومت اس کو پتا ہو کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے تو اس کو یہ انفارمیشن اس کے تھرو ملے گی. آپ جب ایک غلط ادارے کو آپ یہ انفارمیشن لینے کے لیے اگر آپ پی ڈبلیو ڈی کو کہیں کہ ہمیں یہ انفارمیشن لا کے دے دو تو پی ڈبلیو ڈی آپ کو یہی جواب دے گا کہ یہ میرا کام نہیں ہے. اور پھر یہ اگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ کام کس کا ہے تو پھر آپ اس سے پوچھیں نا، تو یہ چیز تو میرا خیال ہے کہ ادھر ختم ہو جاتی ہے بات. ایکچولی یہ انٹیلیجنس بیورو بھی چونکہ اس میں ایڈریس کیا گیا، اس ججمنٹ میں انٹیلیجنس بیورو، ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی تینوں کو ایڈریس کیا گیا ہے. لیکن محترم جاج صاحب جو ہیں وہ ہر انفارمیشن اور ہر چیز جو ہے وہ آئی ایس آئی سے مانگتے رہے ہیں. یہ کام ان کو چاہیے تھا وہیں آئی بی کو ہینڈ اوور کرتے تو آپ کو انفارمیشن مل جاتی. لیکن اگر آپ آئی ایس آئی کو اسپیسیفک آرڈر دیں گے کہ باوجود مینڈیٹ نہیں ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ انفارمیشن آپ کریکٹ کر کے دیں تو وہ کر دیں گے. اب مینڈیٹ اس لیے اس میں بات آ گئی ہوتا تو یہ تب ہو پاتا، ادروائز نہیں. اچھا تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں جنرل صاحب. ایک اور جگہ پہ مکالمہ ہوتا ہے، ججمنٹ کا حصہ بھی ہے یہ کہ اٹارنی جنرل صاحب نے ایک سیلڈ انویلپ وہ آنریبل جج کو دیا اور کہا کہ جی اس کو آپ اوپن مت کیجئے گا. وہ خفیہ ایجنسیوں کے اس معاملات کے حوالے سے ہی تھا. وہاں پہ پھر جب مکالمہ ہوتا ہے پر جو ریمارکس آنریبل سپریم کورٹ کے ہیں وہ یہی ہیں، انہوں نے ایگزامپلز کوٹ کی، انہوں نے یو کے ایگزامپل بھی کوٹ کی ہے کہ وہاں پر بھی ان ایجنسیز کو جو ریگولیٹ کرنے والے قوانین ہیں وہ سب کے سامنے ہوتے ہیں، وہ عیاں ہوتے ہیں، وہ چھپے ہوئے خفیہ مخفی نہیں ہوتے. پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا ہمارے ہاں کوئی ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی قانون ہے بھی صحیح کہ نہیں. یعنی ہمیں اتنی لا علمی ہے سر کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ایسا کوئی قانون، اتنا چھپا کے رکھا گیا ہے. ڈو یو پریفر کہ ہونا چاہیے قانون، یا اگر ہے
تو پھر وہ مخفی رکھا گیا اس کو؟ دیکھیے جی، ابھی تو چونکہ عدالت نے یہ سارا کیس سننے کے بعد اس چیز کی ضرورت محسوس کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ پارلیمنٹ کو قوانین بنانے میں بالکل تعامل نہیں کرنا چاہیے. ان کو چاہیے کہ اس چیز کو ریویو کر لیں. اور ابھی تک یعنی کوئی قانون نہیں ہے بنانا 70 سالوں میں ابھی ایک مینڈیٹ ہے نہیں ہے. نہیں، ریگولیٹ کرنے کا قانون اس طرح نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو ایک مینڈیٹ ریٹن دیا ہوا ہے، اور وہ مینڈیٹ جو ہے وہ ایک طرح کا چارٹر ہے ان کا، اور اس میں ان کی ڈیوٹیز اور ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں. اسی طرح فوج پاکستان کی ذمہ داریاں اور ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ آپ کو ایک مشن دیا جاتا ہے، اور مشن میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ آپ کو کام کرنا ہے، اور یہ آپ کے طریقہ کار ہوں گے، یا یہ آپ کی باؤنڈری لائنز ہوں گی جس کے اندر رہ کے آپ نے یہ کام کرنا ہے. اب وہ اپنے مشن کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ نے ان کو انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکورٹی کا دیا ہے تو اس میں آپ نے اسپیسیفائی اگر کر دیا کہ ڈیفنس کا، تو وہ ڈیفنس کے معاملات کو تو دیکھیں گے، لیکن ان کی حدود و قیود جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ریٹن موجود ہیں. صرف اس میں مانیٹرنگ سسٹم ایسا سچ نہیں ہے کہ کیا پارلیمنٹ ان کو بلا کے پوچھ سکتی ہے کہ جی ہمیں یہ چیزیں بتائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کلبھوشن نہیں بلکہ یہ جو اسامہ بن لادن کا قصہ ہوا تھا، اس کے کیس میں اسپیسیفکلی پارلیمنٹ نے آ کے کہا تھا کہ جی ہمیں اس پہ بریفنگ دی جائے. چنانچہ انٹیلیجنس کے پورے آپریشن پہ اور پورے ساری سچویشن کے اوپر پارلیمنٹ کو بریفنگ دی گئی. لیکن اگر اس کو مزید کو ٹرانسپیرنٹ بنانا چاہتا ہے تو بالکل حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور ان کا فرض ہے کہ عدالت کے آرڈرز جو ہیں اس کی تعمیل کریں. گیلانی صاحب نے اپنے دور حکومت میں یہ تقریر بھی کی تھی اور یہ سوال اٹھایا تھا. اس کے بعد نہ جانے کیا ایسا ہوا کہ وہ سوال بھی جو ہے وہ تشنا رہ گیا اور گیلانی صاحب بھی گھر چلے گئے. خیر وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ یہ سوال کب اٹھایا گیا اور کب اس سوال کے بعد کیا ہوا. آگے بڑھتے ہیں سر. موجودہ میں اس پہ بھی آپ کو جواب دوں گا. اس کو بھی دیکھیے ایک سیکنڈ، علی حیدر اس پہ بھی دیکھیں، گیلانی صاحب نے انتہائی گھنونا کام کیا تھا، شرمناک قسم کا، جبکہ وہ خود ملوث تھے حسین حقانی کو اجازت دینے میں کہ وہاں سے وہ ویزے ایشو کرے، اور وہ ہفتہ اتوار چھٹی والے دنوں پہ امبیسی کھلا کے امریکیوں کو ویزے دیتا رہا. اور ادھر یہ پوچھتے ہیں گیلانی صاحب کہ جی اسامہ بن لادن کو کس نے ویزا دیا تھا؟ دہشت گرد ویزا لے کے آتے ہیں. ان کو خود خوف خدا ہونا چاہیے کہ اس طرح کی فضول بات کرتے ہیں. ایک پرائم منسٹر ہو کے اس شخص کو خیال نہیں آیا کہ خود وہ ویزے ادھر سے دلوا رہا ہے سارے دہشت گردوں کو. ہر دہشت گرد کو انہوں نے وہاں سے جو یہ بلیک واٹر ساری یہاں پہ بھرتی کروائی اس نے، لیکن کیا گیلانی کے ذریعے بلیک واٹر بھرتی ہوئی حسین حقانی نے کروائی ہوتا نا سر؟ نہیں، سوال غلط تھا اس کا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں. سوال بھی غلط. سوائے اپنے اداروں پہ الزام تراشی کرنے کے گیلانی نے کیا کیا ہے؟ یا کرپشن کی یا یہ کام کیا کہ وہاں سے بلیک واٹر ساری بھرتی کروا دی ادھر پاکستان میں. جنرل صاحب we'll come back to the topic. سر سوال یہ ہے، موجودہ حکومت کو بھی اسی طرح سے ایک دھرنے اور جلاؤ گھراؤ اور لاک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا اسی جماعت کی طرف سے جس کا ذکر فیصلے میں ہے، اور گزشتہ حکومت کو بھی ایسے ہی کرنا پڑا تھا. کیونکہ ہینڈلنگ کس طرح دیکھتے ہیں اب؟ کیا وجہ تھی کہ اس سے گزشتہ حکومت جو ہے خاقان عباسی صاحب کی حکومت وہ نہیں کر پائی تھی اس طرح سے ہینڈل؟ تھنگز ور پریٹی میسڈ اپ. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چیزوں کو بڑے ایک سموتھ طریقے سے، ٹھیک ہے نقصان ہوا، یہاں پر بھی کچھ افراتفری دیکھنے میں آئی، لیکن اتنا نہیں جتنا فیض آباد میں ہم نے وٹنس کیا تھا. دیکھیں بہت بڑا فرق ہے. نون لیگ نے یہ پہلے تماشا کھڑا کیا، پھر وہ لوگ آ کے بیٹھ گئے. جب وہ دھرنے میں بیٹھ جاتے ہیں پھر آپ ان کو اٹھائیں تو خون خرابے کے بغیر اٹھایا نہیں جا سکتا. پھر آپ کو یہ رستہ اختیار کرنا پڑا. پی ٹی آئی نے یہ کام کیا کہ ان کو دھرنوں سے پہلے پکڑ لیا، ان کو پہلے سمجھایا جا کے کہ بھی آپ دھرنے میں نہ جائیں. اور یہ بات ان کو پی ٹی آئی کو سمجھ لگی ہوئی تھی کہ اگر ایک دفعہ یہ بیٹھ گئے پھر نہیں وہ اس وقت دیا تھا جب پہلی دفعہ انہوں نے جب ان کو مارا، پھر وہ اٹھ کے چلے گئے تھے جب انہوں نے وعدہ بعید کر لیا ان سے کہ ہاں ہم یہ آسیہ بی بی کا کیس جو ہے یہ دوبارہ چلوائیں گے اور اس میں ریویو پٹیشن دیتے ہیں، سارا کچھ کیا. وہ گھروں کو چلے گئے. پھر اس کے بعد دوبارہ جب یہ پٹیشن سنی جانی تھی تو پی ٹی آئی نے ان کو کہا کہ جی اب آپ دھرنوں میں نہ آئیں، یہ اس کے فیصلہ ہوگا، جو بھی ہوگا آپ کو ماننا چاہیے. تو انہوں نے انکار کیا، انہوں نے پکڑ کے اندر بند کر دیا. یہ گھروں سے اٹھا کے پی ایم ایل این بھی لے جاتی تو بڑا مسئلہ تھا. شہباز شریف صاحب کو وہاں پہ انہوں نے جب اپروچ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا، تم جا کے اسلام آباد میں بات کرو. وہ مارچ کر کے سارا رستہ لاہور سے یہاں تک آئے، کدھر تھی گورنمنٹ کیوں نہیں پکڑا ان کو؟ جب یہاں بیٹھ گئے ساری دنیا کی زندگی خراب کر دی انہوں نے 20-21 دن. تو پھر ان کے پاس حل کوئی نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ زاہد حامد جو ہے وہ استعفیٰ دے
اور یہاں پہ آ کے تو پھر آپ ان کی منت سماجت کر جنرل کے صاحب بات یہ ہے نا کہ 2007 تو گولی چلی وہاں بھی لوگ مارے گئے، اس فیصلے میں اس کا حوالہ بھی دیا گیا، وہاں بھی کچھ تو خون کا بازار یوں ہی گرم ہوا تھا. اب مدعا یہ ہے کہ سر جو کوئی بھی گروہ یا گروپ اٹھے گا 400-500 بندے ساتھ ملائے گا احتجاج کرے گا تو اس کی ہر بات تو نہیں مانی جا سکتی نا سر. نہیں ہر بات تو کوئی نہیں مانتا، لیکن جو احتجاج کرنے کے لیے آئے گا وہ اسی میں لکھا ہوا ہے کہ احتجاج جو ہے وہ اس کا آئینی حق ہے، آپ روک نہیں سکتے. اس میں یہ شامل ہے کہ میرا اختیار جو ہے وہاں ختم ہوتا ہے، میری ناک ختم ہوتی ہے، اگر ایک آدمی احتجاج کر رہا ہے ناک شروع ہوتی ہے. دیکھو یہ سارا کچھ انہوں نے تحریک لبیک کے اس دھرنے کے کہا ہے، اسی کے ساتھ کہا ہے. کیا تحریک لبیک نے اجازت لی بھی تھی اس دھرنے کی؟ جج صاحب نے تو یہ لکھا ہے کہ جی جو احتجاج تھا وہ احتجاج ان کا آئینی حق ہے، کسی کو روکا نہیں جا سکتا. یہ اس میں ایک کنٹرڈکشن ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی اجازت لے کے وہ آئے، اجازت تو انہوں نے لی نہیں ہوئی تھی، اور یہ کراچی والا واقعہ بھی وہی ہے. ہاں البتہ آپ دیکھیے کہ 12 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، صرف 12 ایک سیکنڈ مجھے ایک بات کر دیتے تو 12 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، بلدیہ ٹاؤن کا فیکٹری کا واقعہ ہے، 200-250 لوگ مارے گئے. کدھر ہیں یار یہ لوگ؟ کیوں نہیں پوچھتے ان کو؟ سندھ گورنمنٹ کدھر ہے؟ یہ سندھ میں واقعہ ہوا تھا. سندھ کی گورنمنٹ کو چاہیے نا کہ 12 مئی کا بھی پکڑے لوگوں کو اور ان کو بھی پکڑے. کسی نے روکا ان کو؟ بالکل کام نہیں کرتے اپنے طور پہ اپنے سیاسی معاملات کی وجہ سے بنتی ہے. سر میں بالکل ٹھیک ہے سر، آخری سوال جو میں اخذ کر پایا ہوں ذرا اس کو کنفرم کر دیجئے گا سر کہ ادارے خفیہ ایجنسی کو جو مینڈیٹ دیا گیا تھا وہ اس وقت کی حکومت وزیر اعظم نے دیا تھا کہ معاملات کو کنٹرول بھی کرنا ہے، معاملات کو سیدھا بھی کرنا ہے. یہاں تک کہ جو پیسے بانٹے گئے تھے سر وہ مینڈیٹ بھی دیا گیا تھا حکومت کی طرف سے، اور یہ کس کے خزانے سے گئے تھے سر؟ یہ حکومت نے واپس دیے، اس وقت رینجرز نے اپنے پاس سے دیے، بعد میں حکومت نے ریمبرس کیے. یہ ہوا یہ تھا کہ جب وہ دھرنے والے چلے گئے تو جو پولیس نے پکڑے ہوئے تھے وہ ایگریمنٹ میں شامل تھا کہ پولیس وہ لوگوں کو چھوڑے گی. جب ان کو چھوڑا تو دھرنے والے جا چکے ہوئے تھے. یہ 10-12-15 لوگ تھے جو وہاں پہ آ کے رونا پیٹنا شروع ہو گیا کہ جی ہمیں انہوں نے لیٹ چھوڑا، ہم کیسے واپس جائیں، ہمارے پلے تو ایک پیسہ نہیں ہے. تو ان کو گھروں کو بھیجنے کے لیے وہاں سے پیسے دیے جو بعد میں گورنمنٹ نے دے دیے. یہ بیسیکلی اس وقت کی حکومت نواز شریف نون لیگ کی حکومت نے یہ پیسے جو ہے وہ ریمبرس کیے تھے ادارے کو، سفر کا خرچہ دیا کہ یہ ٹکٹ لے لو جہاں جانا تم نے اس کی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنرل امجد شیخ صاحب آپ کا. ناظرین جنرل صاحب کا موقف یہ تھا کہ جو کچھ بھی اس پورے فیض آباد کے واقعے میں، اس پورے فیاسکو میں جو کچھ بھی خفیہ ایجنسیز یا پھر ادارے نے جس طرح سے کام کیا اس کا مینڈیٹ اس وقت کی حکومت نے ان کو دیا تھا، اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے انہوں نے کام کیا. ایک وقت ہوا ہے بریک کا ناظرین، یہاں پہ بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ناظرین پوپ فرانسس نے یہ اعتراف کیا ہے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کہ پادریوں کی طرف سے جو ننز یا راہبائیں ہوتی ہیں ان کی جانب سے ان کو جنسی ہراسگی کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. کرسچینٹی کے روحانی پیشواؤں کی جانب سے ان کی راہباؤں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا رہا ہے، اس پر ایک بڑا مفصل جو ہے گفتگو وہ ہوگی اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. اب مذہبی پیشواؤں اور پادریوں کی جانب سے راہباؤں یعنی ننز کے ساتھ ریپ کیا گیا. یہ تہلکہ خیز انکشاف کسی اور کی طرف سے نہیں ناظرین بلکہ کیتھولک چرچ کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کی جانب سے کیا گیا. متحدہ عرب امارات کا تاریخی دورہ کرنے کے بعد ویٹیکن سٹی واپس لوٹتے ہوئے جہاز میں صحافی کے ایک سوال کے جواب میں پوپ فرانسس نے کہا کہ راہباؤں یعنی ننز کے ریپ میں کچھ پادری اور مذہبی پیشوا بھی ملوث ہیں. پوپ فرانسس نے مزید انکشاف کیا کہ عین ممکن ہے یہ واقعات اب بھی ہو رہے ہوں. پوپ فرانسس نے مزید کہا کہ چرچ اس معاملے پر متعدد پادریوں کو معطل کر چکا ہے. ناظرین ویٹیکن اس پر طویل عرصے سے کام کر رہا ہے، جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ مسیحی مذہب میں ناظرین یہ یاد رکھیے نن یا راہبہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے جس نے اپنی ساری زندگی اپنے مذہب کی خدمات کے لیے وقف کر دی ہو. ایسی خواتین چرچ سے منسلک عمارت میں ہی رہتی ہیں اور ایک مخصوص کردہ لباس زیب تن کرتی ہیں، جبکہ غیر شادی شدہ رہنے کو ترجیح دیتی ہیں. پوپ فرانسس کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایک ہفتے قبل ہی ویٹیکن کی خواتین سے متعلق ایک جریدے نے خواتین کے ساتھ ہونے والے ریپ کے بارے میں سنگین انکشافات کیے تھے. جریدے نے انکشاف کیا تھا کہ مذہبی پیشوا متاثرہ راہباؤں سے حمل یعنی ابارشن کرنے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں.
दूसरी सूरत में पैदा होने वाले बच्चों को कबूल करने से इनकार कर दिया जाता है। नाज़रीन, इससे कबल 2018 में रोमन कैथोलिक चर्च के माली अमूर के सरबराह पोप फ्रांसिस के आला तरीन मुआविन कार्डिनल जॉर्ज पेल पर जिनसी हिरासा करने का इल्जाम आयद किया गया था। रहबाओं के साथ रेप के वाकयात इस वक्त मंजर आम पर आने शुरू हुए जब भारत से ताल्लुक रखने वाली राहिबा यानी नन ने पादरी पर इल्जाम आयद किया कि इसे मुतादिद बार पादरी की जानिब से जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस पर पादरी फ्लैंको मलकोल को रेप के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया और बादशाह पोप फ्रांसिस ने इन्हें जिनसी स्कैंडल की बुनियाद पर जिम्मेदारी से हटा दिया था। नाज़रीन, ऐसे वाकयात के बढ़ने पर गुज़िश्ता बरस नवंबर में कैथोलिक चर्च की आलमी तंजीम बराए नन ने मुतालबा किया था कि पादरियों के हाथों जिनसी हरासा का निशाना बनने वाली तमाम राहिबाएं खामोशी और खौफ का दायरा तोड़कर आवाज बुलंद करें और ऐसे वाकयात को पुलिस में रिपोर्ट करें। जिनसी बेहरारवी और इसके बाद मिलने वाली सजा के हवाले से इससे कबल संगीन नौयत के इल्जाम सामने आ चुके हैं। गुज़िश्ता बरस इसी अगस्त में न्यूयॉर्क की नई जूरी की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि पेंसिल्वेनिया में 6 कैथोलिक इंतजामिया से हासिल दस्तावेज़ात से ये वाज़ेह होता है कि तकरीबन 300 पादरियों ने 1000 से ज़ायद बच्चों का रेप किया। इससे 2 माह कबल नाज़रीन जून में पोप फ्रांसिस ने बच्चों के साथ रेप के स्कैंडल में मुलव्वस चिली के 3 पादरियों के इस्तीफे मंजूर किए थे। इसी तरह जुलाई के महीने में ऑस्ट्रेलिया की अदालत के कैथोलिक चर्च बिशप फिलिप विल्सन को 70 की दहाई में बच्चों से रेप के वाकयात पर खामोशी इख्तियार करने के जुर्म में 12 माह की नजरबंदी की सजा सुनाई थी। नाज़रीन, पोप फ्रांसिस के एतराफ़ को दुनिया भर में कदर की निगाह से देखा जा रहा है। आला तरीन मजहबी पेशवा की जानिब से ऐसा एतराफ़ जुर्म को छुपाने के बजाय इसके हल की जानिब बढ़ने का एक कदम है। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं नाज़रीन कि पाकिस्तान में जाली पीर हों और मदरसों में होने वाले जिनसी ज़्यादती के वाक़यात पर मजहबी हलकों की जानिब से ऐसी मजबूत आवाज़ सुनने में नहीं आ रही। मीडिया में आने वाले आए रोज़ जाली पीरों की जानिब से जिनसी ज़्यादती के किस्सों पर पुरस्रार खामोशी या इज्तिमाई मौक़िफ़ सामने न आने से मसाइल बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब अदाद शुमार जो हैं वो भी काफ़ी होशरुबा हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुल्क के मारूफ मजहबी स्कॉलर्स ने, हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब ने, आप मोतमिम हैं आला हैं जामिया बनूरिया कराची के, साथ ही मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने भी। मुफ्ती नईम साहब, सर मेरा आपसे पहला सवाल ही यही है कि एक ऐसा इक़दाम जो पोप फ्रांसिस ने किया वो उनके लिए मुश्किलात भी खड़ी कर सकता है, लेकिन उन्होंने एतराफ़ भी किया कि मज़हब की आड़ लेके उनके अपने पादरी क्या क्या गुल खिलाते रहे, क्या क्या करते रहे। लेकिन अफसोस हमें यह तब होता है कि ऐसे वाक़यात हमने मदारस में भी देखे हुए, सब में नहीं, और हमने ये भी देखा कि जाली पीरों के हाथों भी लोग जिनसी हरासा हुए, लेकिन कोई एक मौक़िफ़, मजबूत मौक़िफ़ उलमा का सामने नहीं आया। बात यह है कि पोप ने तो अभी इकरार किया है। मैं अमेरिका और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, यूरोप में घूमता रहा हूँ। ये वाक़यात वहाँ बहुत ज़्यादा हैं और हर चर्च के अंदर वाक़यात हैं और इसका शुमार बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि कुरान पाक में फ़ितरतुल्लाह अल्लती फ़तर अन्नास अलैहा, अल्लाह ताला ने इंसान को जिस फितरत पर पैदा किया है वो ये कि मियाँ और बीवी का ताल्लुक़ होना चाहिए, क़ुव्वत शहवा रखी है, हर चीज़ रखी है। अब इनके मज़हब के अंदर ये है कि लड़का, मर्द और औरत जो है वो निकाह ही नहीं कर सकते, ना आपस में मिल सकते हैं, तो ये खिलाफ फितरत है। तो जब खिलाफ फितरत चीज़ है तो उसको ये कहना, अल्लाह ताला ने इसलिए कुरान पाक में कहा है हमने तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की ताकि तुम सुकून हासिल करो। बेशक कुरान तो अब बात यह है कि ये वाक़यात, लेकिन मुफ्ती साहब यहाँ पे बहस ये नहीं कि ये आया राहिबा बनना गलत है या राहिब बनना गलत है, बहस ये नहीं। बहस ये है कि एक ऐसा काम जो कि चर्च में हो रहा था, पादरी कर रहे थे, राहिबाओं के साथ कर रहे थे, बच्चों के साथ कर रहे थे, उसको मान लेना कि पहले भी होता रहा है और अब भी हो रहा है और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। हम मुस्लिम दुनिया में या कम से कम पाकिस्तानी माशरे में इस तरह की जिम्मेदारी कबूल करने वाला अमल वो मैंने आज तक नहीं देखा। सर आपने नहीं देखा, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं हमारे यहाँ लोग कबूल करते हैं कि गलतियाँ हुई हैं, हमारे मुल्क में भी होती हैं। लिहाजा ऐसा मसला नहीं है कि वो पादरी ने मान ली ये बात और हमारे लोग नहीं मानते, हमारे लोग भी मानते हैं। वैसे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، کسی آدمی کا کوئی عیب اگر ہے تو اس کو چھپائے تو اللہ قیامت میں اس کا عیب چھپائے گا، تو اس لیے اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ان کے چرچوں کے اندر تو یہ بالکل عام ہو چکا ہے اور بہت زیادہ عام ہے۔ ہمارے مدارس میں یا اسکولوں میں یہ کروڑوں میں کوئی ایک واقعہ ہوتا ہوگا، یا روزانہ ایک واقعہ ہوتا ہے، تو لہٰذا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اگر پوپ نے اقرار کیا ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس کو ہم یہ کہیں کہ جی بہت ہی اچھا کام کیا کہ اس نے اقرار کر لیا۔ اچھا، خالی اقرار نہیں کیا، مفتی زبیر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، خالی اقرار نہیں کیا سر، اس پر کارروائی بھی ہوئی ہے۔ مفتی نعیم صاحب نے بجا فرمایا کہ ایسے واقعات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، ہمارے نوٹس میں آتے ہیں، پر سر افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر میڈیا کے نوٹس میں نہیں آئے، اس کا مطلب ہے ان کو دبا لیا گیا، ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ یہاں پہ جو چیز جو ہائی لائٹ ہو رہی ہے زبیر صاحب، وہ یہی ہو رہی ہے کہ پوپ اس چیز کو مان بھی رہے ہیں اور اس چیز پر کارروائی بھی کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں نہ یہ چیز سامنے آتی ہے اور نہ ہی کارروائی کی بھی رپورٹ ہوتی ہے کہ جی کارروائی بھی کی گئی ان کے خلاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ گزارش یہ ہے کہ پوپ کی طرف سے اس حقیقت کا اعتراف کرنا ایک بڑی اخلاقی بہادری ہے اور تحسین پیش کرنی چاہیے کہ پوپ نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے، اقرار کیا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہماری مسلم دنیا کے اندر جب اس طرح کے غلط کام ہوتے ہیں، فحاشی عریانی کے یا بد کرداری کے، تو اس وقت اس کی ذمہ داری کیوں قبول نہیں کی جاتی؟ تو میں اس سلسلے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، جس طرح ہم نے کولیکٹیولی اس بات کا مکمل طور پر اقرار اور اجماع اور کنسنسس کیا ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اسی طریقے سے اخلاقی گراوٹ کا، بد کرداری کا، بدکاری کا اور برائی کا جہاں کہیں پر بھی سراغ ملے اس کا برملا سد باب کرنا چاہیے۔ وہ کہیں پر بھی برائی ہو، وہ برائی ہے، وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے، وہ غلط ہے۔ اچھا، اب دہشت گردی کو آپ نے بالکل چونکہ سوسائٹی سے کاٹ دیا نا، دہشت گرد سوسائٹی سے کٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن مدارس میں اگر کچھ ایسا ہو رہا ہے یا اگر کوئی جعلی پیر ایسا کر رہا ہے، وہ معاشرے کا حصہ رہتے ہوئے ایسا کر رہا ہے اور کرنے کے باوجود بھی حصہ رہتا ہے معاشرے کا، یہاں پر پھر سوال اٹھتا ہے کہ اس کو پھر الگ کیوں نہیں کیا جاتا معاشرے سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے جتنے بھی اہل بصیرت طبقے ہیں، جتنے مثبت سوچ رکھنے والے اور اعتدال کی سوچ رکھنے والے جو بھی اہل علم ہیں، وہ چاہے اسکولوں کے اندر ہوں، چاہے مساجد کے اندر ہوں، چاہے تعلیمی درسگاہوں کے اندر ہوں، چاہے مدارس کے اندر ہوں، وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ کون ہے جو اس کو اچھا کہتا ہے؟ کیا آپ نے، آپ کے اسی ٹی وی چینل نے، کیا میڈیا نے کئی دفعہ جعلی پیروں کی اس طرح کی کارروائیاں پیش نہیں کی ہیں؟ یقینی طور پر پیش کی ہیں۔ البتہ میں ایک نقطہ ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں جو مفتی نعیم صاحب نے بھی کہا، اس کو ضرور مینشن کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو سروے کر کے اس نتیجے پر آنا پڑے گا کہ جو اخلاقی گراوٹ، جو فحاشی اور عریانی کے مناظر اور جو فیملی سسٹم کی تباہی اور بربادی اور بدکاری کے مناظر آپ کو ویسٹ کے اندر یا دوسری دنیا کے اندر، انگریز غیر مسلم دنیا کے اندر نظر آتے ہیں، اس انداز کے، اس لیول کے، اس کوانٹٹی کے وہ مناظر آپ کو مسلم دنیا میں نظر نہیں آئیں گے۔ آپ کو اس بات پر آنا پڑے گا کہ آج ہمارے ویسٹ کے اندر فیملی سسٹم برباد ہو چکا ہے، آج میرا سوال جو کوئی نہیں ہے، چچا کوئی نہیں ہے، نانا کوئی نہیں ہے، وہاں پر یہ اخلاقیات اتنی زیادہ گراوٹ کا شکار ہو چکی ہیں کہ آپ اس کے مناظر صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ مسلم دنیا میں وہ معاملہ نہیں ہے۔ مفتی نعیم صاحب، یہ میرا سوال سنیے گا، عرض یہ ہے قبلہ کہ اخلاقی گراوٹیں اپنی جگہ مسلم معاشرے میں پھیل چکی ہیں، اپنی جگہ علماء کا کردار اور ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، کس طرح؟ میں سوال یہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جس طرح پوپ نے اتنی مضبوط آواز ہے کرسچینٹی کی، جس نے یہ اعتراف کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام حقائق کے باوجود کہ مدارس میں جو کچھ ہوتا ہے حقیقت ہے، سب کچھ پتہ ہے، تمام میں نہیں، کچھ واقعات ایسے ضرور ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ اور جنسی زیادتی کے واقعات، جعلی پیروں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ مفتی نعیم صاحب، کبھی ایک علماء نے اجتماعی کانفرنس کی ہو، کبھی مل بیٹھے ہو، یک آواز ہو کے جو ہے وہ ایک اس کی مخالفت کی ہو؟ آپ مجھے دو صرف تاریخیں گنوا دیں کہ دو کانفرنسز
ہم نے منعقد کی تھی جہاں پہ مدارس میں جعلی پیروں میں بات کی. جعلی پیروں کے مسئلے میں آپ کے سما میں نے کوئی 3 سے 4 پروگرام کیے ہیں کہ جعلی پیر جو ہے وہ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں اور جعلی پیروں کے پاس جانا اور اسے کرنا یہ بالکل سر عام میں نے کہا ہے اخبارات میں بھی. جامعہ بنوریا میں ہم نے سنا ہو کہ ایک کانفرنس ہوئی تھی جناب اس سلسلے میں جہاں پہ کلیکٹیولی مدارس میں بچوں پر جنسی زیادتی جو ہوتی ہے اس کی مذمت کی گئی ہو, جعلی پیروں کی مذمت کی گئی ہو. آپ سب چھوڑیں, جامعہ بنوریا کی کانفرنس لاکھوں کروڑوں میں اگر ایک ہو گیا تو آپ اس کو ایشو بنا رہے ہیں. آپ لاکھوں کروڑوں میں اگر ایک ہو گیا مساجد میں ایشو بنا رہے ہیں. وہاں تو یہ کہ آدمی کے چلتے پھرتے جو ہے یورپ کے اندر زیادتی ہوتی ہے. لاکھوں کروڑوں میں ایک آدھ واقعات نہیں ہے سر, سینکڑوں واقعات ہیں, سینکڑوں واقعات. زبیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا ایک گزارش میں کرنا چاہتا ہوں. کوئی غلط بات ہے؟ اچھا میں سر آپ کو لسٹ لا دوں گا پوری. جی زبیر صاحب. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بات پر آپ کو آنا چاہیے. مدارس سارے کے سارے میرے ہیں, اسکول بھی میرے ہیں, کالج میرے ہیں, مسلمانوں کے ملکوں کے اندر یونیورسٹیاں میری ہیں. اس لیے ایک تو آپ کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے یہ جو مدارس اور اسکولوں کا یہ جو ہم تفریق کا معاملہ کرتے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس مثبت کوشش میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں. میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں, اس کو ذرا سن لیجیے. مذہبی رہنما جی میں عرض کرنا چاہتا ہوں, سن لیجیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ بتائیے قصور کے اندر اسکولوں کے اندر سینکڑوں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوئے. ابھی حال ہی میں ڈیرہ غازی خان کے اندر بچوں کے ساتھ, اسکول کے بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوئے. ہم کبھی بھی ہم برائی کو برائی کہنے کے عادی ہیں. ہم چاہتے ہیں وہ اسکول کے بچے وہ میرے بہن بھائی ہیں, لہٰذا ان سے بھی برائی ختم ہو, مدارس سے بھی ختم ہو. اس لیے تعلیمی اداروں کا زیادہ سے زیادہ لفظ استعمال کر لیں, معاشرے کا. اور ایک جدید تحقیق بھی میں پیش کرنا چاہتا ہوں, ذرا اس کے اوپر بھی آپ آئیے گا. یہ باقاعدہ ٹائم کے اندر ایک مرتبہ رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ یہ کسی مدرسے, مسجد یا اسکول کا معاملہ نہیں, یہ ہاسٹل کا معاملہ ہے. پوری دنیا میں جہاں ہاسٹلز ہوتے ہیں وہاں اس طرح کی خرابیاں سامنے آتی ہیں. سر دیکھیں اگر یہاں پہ سکولز کی بات ہو رہی ہوتی تو سکول کے نمائندے ضرور بیٹھے ہوتے. یہاں بات پرٹیکولرلی مدارس کی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ سکول کا انتظام علماء نہیں چلاتے, مدارس کا انتظام علماء چلاتے ہیں, اس لیے علماء سے سوال کیا جا رہا ہے. ان کے علماء بولے ہیں, سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے علماء نہیں بولے. ابھی آپ کے وزیر داخلہ نے بیان جہاں کیا 2000 خرابیاں ہو اس کے اوپر بات نہ ہو, جہاں پر 2 خرابیاں اس کے اوپر بات ہو, یہ تو مناسب نہیں ہے نا. زبیر صاحب رکیے گا. وزیر داخلہ نے بیان کیا کہ اسکولوں میں وزیر داخلہ نے بیان کیا کہ اسکولوں میں 80% جو ہے وہ بچے جو ہے نشہ کرتے ہیں اور اسکولوں میں یہ ہمارے مدارس میں تو نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ آپ کے خود وزیر داخلہ نے اس کا اعتراض کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر مدارس میں کئی خرابی ہے تو ہم اس کو کبھی نہیں کہتے کہ وہ اچھائی ہے, ہم اس کو خرابی کہیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ریشو کیا ہے, اس کے اعتبار سے بات ہوتی ہے. آپ وہاں پر امریکہ کے اندر وہاں پر تو ہر چرچ کے اندر یہ حالات ہیں, ہر جگہ یہ حالات ہیں. بالکل ہوگا, لیکن اس کو آپ نے اقرار کر لیا تو بہت اس کو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اگر مفتی نعیم نے 50 جگہ اقرار کیا ہے آپ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے, یہ کیا بات ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی وہ پھیلے گی نہیں. برائی ہمیشہ ایک فرد سے شروع ہوتی ہے پھر وہ اجتماعی شکل اختیار کر کے معاشرے کا حصہ بن جاتی ہے. اگر اکا دکا واقعات بھی ہیں میں سمجھتا ہوں اس کی بھی اتنی ہی کھلی مذمت ہونی چاہیے جتنی کسی بڑے باقی. خیر آپ ہمارا پروگرام کا I'm really sorry زبیر صاحب, لیکن آپ کی گفتگو, آپ نے تمام دونوں حضرات نے مدلل گفتگو کی, اس پہ کوئی شک نہیں ہے ناظرین کہ تمام کے تمام مدارس میں میں یہ نہیں کہتا یا کوئی بھی یہ نہیں مانتا کہ مدارس تمام کے تمام اس طرح کے واقعات سے بھرے پڑے ہیں. یہ واقعات بہت کم ہوئے ہیں, لیکن یہاں پہ جو سوال ہم نے علماء کے سامنے رکھا اور آپ کے سامنے بھی رکھا, فیصلہ کرنے کا حق آپ کا اپنا ہے کہ کیا اتنی بلند آواز اٹھائی گئی آج تک ان واقعات کے خلاف جتنی آج پاپا اعظم نے, کرسچینٹی کے سب سے بڑے عہدیدار نے یہ آواز اٹھائی ہے. اس کی ہمیں ضرورت ہے, اس پہ ہمیں غور بھی کرنا ہوگا. کل پھر حاضر ہوں گے نئے ایشوز کے ساتھ. دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.